مشارکہ لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا مطلب ہے کہ دو پارٹنرز کا ایک چیز میں شریک ہونا. اس میں طرفین ہوتے ہیں، یعنی دو پارٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر، ایک طرف سے نہیں ہوتا، یہ دو طرفہ ہوتا ہے. تو دو افراد کا یا دو سے زیادہ افراد کا شراکت داری کرنا، اس کو مشارکہ کہتے ہیں. اور اصطلاحی تعریف اس کی ہے کہ الاجتماع فی استحقاق او تصرف، کسی چیز کے استحقاق میں، حق ملکیت میں یا اس کے تصرف میں، یعنی اس کو استعمال کرنے میں دو یا دو سے زائد افراد کا جمع ہو جانا، یہ مشارکہ کہلاتا ہے. کسی چیز کے حق ملکیت میں یا کسی چیز کے استعمال کرنے میں دو یا دو سے زائد افراد کا جمع ہو جانا، یہ مشارکہ کہلاتا ہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے جو فقہاء نے ذکر کی ہے. مختلف تعریفات ہیں، لیکن سب سے شارٹ اور سب سے بہتر تعریف جو ہے وہ مشارکہ کی یہ کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پارٹنرشپ پر کام کرتے تھے. سیدھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ نے تجارت کی تھی وہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کی تھی. پھر اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے صائب بن یزید المخزومی رضی اللہ عنہ، مستدرک حاکم کی روایت ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے تجارت کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے ملتے تو بڑی خوشی سے ملتے اور مجھے دعا دیتے کہ میرا یہ وہ پارٹنر ہے کہ جو نہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور نہ میرا نفع کھانے کی کوشش کرتا ہے، جو میرے لیے ہمیشہ نفع مند بنتا ہے. تو صائب بن یزید المخزومی قریشی تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شراکت دار تھے. تو انہوں نے اور بھی بہت سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹنرشپ کے حوالے سے بہت سی اچھی انہوں نے صفات ذکر کی ہیں. مثلا ذکر کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پر جاتے تو جیسے ہی واپس آتے ہیں ہمارا مال لے کے، تو اپنے گھر جانے سے پہلے ہمارے گھر تشریف لاتے اور پھر جو ہے وہ ہم پہلے ہمارے سامنے رکھتے کہ یہ کیپٹل ہے، یہ پروفٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ پروفٹ اتنا ہوا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے. اور فرمایا کہ جب ہم جاتے تھے اور ہم جب واپس آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ دنوں تک ملاقات نہیں کرتے تھے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے حال چال پوچھتے تھے کہ سفر کیسا رہا آپ کا، سب خیریت رہی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ اچھا تحمل مزاج پارٹنر جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشارکت تھی صحابہ کے ساتھ، پارٹنرشپ تھی، اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر آتا ہے. تو بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ پارٹنرشپ ہم کر سکتے ہیں. اب مشارکت کی علماء نے دو اقسام بیان کی، ایک ہے شرکت الملک اور ایک ہے شرکت العقد. شرکت الملک یہ ہم کہتے ہیں جوائنٹ اونرشپ کو، کہ کسی چیز کے اندر لوگ مل کے اس کے اونر بن جائیں. اور شرکت العقد جو ہے وہ ایک جوائنٹ انٹرپرائز ہوتا ہے کہ جس میں دو لوگ مل کے آپس میں کسی چیز میں ایگریمنٹ کر کے اس کے پارٹنر بن جاتے ہیں. تو شرکت الملک کے حوالے سے یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کسی چیز کی ملکیت میں شراکت دار بن جائے، اس کو جوائنٹ اونرشپ کہا جاتا ہے. جیسے ایک گھر میں دو پارٹنر ہوں اور اسی طریقے سے کسی گاڑی میں دو پارٹنر ہوں، تو جو چیز ہے وہ چیز تو تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے درمیان اندر جو ہے وہ جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی شراکت داری برابر ہو، یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے کہ 20% کا مالک ہو اور ایک شخص ہو سکتا ہے کہ 80% کا مالک ہو. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دو سے زائد افراد کسی غلام میں شریک ہوں اور ایک بندہ اپنے حصے کا غلام آزاد کرنا چاہے، یعنی مثلا دو افراد ہیں یا تین افراد ہیں، وہ تینوں نے مل کے غلام خریدا ہے اور ایک شخص اپنے حصے کا 1/3 غلام آزاد کرنا چاہ رہا ہے، فرمایا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ باقی 2/3 کا غلام خریدے اور مکمل غلام کو آزاد کرے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی پارٹنرشپ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ 50% کے مالک ہو. پارٹنرشپ جو ہے وہ 10% بھی ہو سکتی ہے، 20% بھی ہو سکتی ہے، 40% بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شراکت داری کا سبب خرید و فروخت ہو، مل کے خریدی ہو، بلکہ وصیت کے ذریعے سے بھی پارٹنرشپ بن جاتی ہے، ہدیے کے ذریعے سے بن جاتی ہے. مثلا آپ نے دو افراد کو ہدیہ کیا اور آپ نے کہا کہ تم دونوں اس میں پارٹنر ہو، تم دونوں شریک ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی شرکت الملک بن سکتی ہے. شرکت العقد جو ہے، عقد کا مطلب ہے ایگریمنٹ، معاہدہ کرنا. اس کے ذریعے سے دو یا دو سے زائد افراد جو ہیں وہ مال میں، یعنی دونوں طرف سے مال آ جائے، یا عمل میں، یعنی دونوں لوگ ورکنگ کر رہے ہوں، یا دونوں ہوں، یعنی مال بھی ہو اور عمل بھی ہو، یعنی انویسٹمنٹ بھی ہو اور ورکنگ بھی ہو. یا یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک طرف سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ورکنگ پارٹنرشپ ہوتی ہے. تو کوئی بھی چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے اور وہ پھر مل کے آپس میں عقد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ
पार्टनर बनते हैं। और इसके जरिए से क्या होता है कि तमाम शुरका को माल में, यानी इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, यानी 20 रुपए मैंने दिए, 80 रुपए आपने दिए, 100 रुपए जमा हो गए। उस 100 रुपए के अंदर मुझे भी तसर्रुफ का इख्तियार है और आपको भी तसर्रुफ का इख्तियार मौजूद है। और उस शराकतदारी से जो नफा होता है वो नफा तयशुदा तनासुब के मुताबिक तमाम शुरका में तकसीम होता है। यानी मुनाफा जो है वो परसेंटेज के हिसाब से तकसीम होगा। और परसेंटेज के लिए जरूरी नहीं है कि वो परसेंटेज जो है वो मेरी शेयर के हिसाब से हो। मसलन अगर मेरी पार्टनरशिप जो है वो 20% की है और मैं ये चाहता हूं कि प्रॉफिट के अंदर मेरा मार्जिन जो है वो 50% हो, तो मैं ये शर्त रख सकता हूं कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट 20% है लेकिन मैं प्रॉफिट जो है वो 50% लेना चाहता हूं। तो ये दोनों मैं कर सकता हूं। और ये भी मुमकिन है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 80% है लेकिन मैं प्रॉफिट जो है वो 30% ले रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि मेरी पार्टनरशिप जितनी परसेंटेज की हो उतना ही मैंने प्रॉफिट परसेंटेज भी रखना होगा। ये आपस की म्यूचुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैंने प्रॉफिट कितना परसेंटेज लेना है और आपने प्रॉफिट कितना परसेंटेज लेना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो मेरी जो पार्टनरशिप है उसके शेयर के हिसाब से मेरा प्रॉफिट बने या मैं प्रॉफिट लूं। हाँ, अगर हम डिसाइड नहीं करते प्रॉफिट परसेंटेज को, तो मेरा जितने परसेंटेज शेयर में होगा, जितनी मेरी ओनरशिप होगी या जितना मेरी पार्टनरशिप होगी, उतना मेरा मुनाफा होगा। ये डिसाइडेड है। अगर मैं प्रॉफिट का परसेंटेज तय नहीं करता तो जितनी मेरी पार्टनरशिप है उतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो तयशुदा तनासुब के एतबार से तकसीम होता है। लेकिन अगर लॉस होता है तो लॉस का परसेंटेज मैं तय नहीं कर सकता। मसलन मेरी इन्वेस्टमेंट है 20% की और मुझे पार्टनर ये कहता है कि जी अगर लॉस हुआ तो 50-50% लॉस बेयर करेंगे। ये नहीं हो सकता। लॉस मैं उतना ही बेयर करूंगा जितनी मेरी पार्टनरशिप है, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है। जितना शेयर मेरी इन्वेस्टमेंट का होगा उतना ही शेयर मेरा लॉस का होगा। लॉस का शेयर मैं खुद से तय नहीं कर सकता, प्रॉफिट का शेयर मैं तय कर सकता हूं, लेकिन लॉस का शेयर ना कम कर सकता हूं ना ज्यादा कर सकता हूं। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 20% है तो मेरा लॉस 10% पे नहीं आ सकता और मेरा लॉस 30% पे भी नहीं जा सकता। मेरा लॉस जो है वो टोटल कितना होगा, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, यानी 20%। तो ये शरीक उलमा ने हमें इसकी शराइत बयान की। आगे मैं इसको जिक्र करूंगा। तो ज्वाइंट कमर्शियल एंटरप्राइज को कहा जाता है। इसकी कुछ अकसाम है। माल में शराकत है, अमल में शराकत है। एक जानिब से माल और दूसरी जानिब से अमल, यानी एक तरफ वर्किंग पार्टनर और एक तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट। इसको मुजारबा कहते हैं। मुजारबा एक अलग चीज है। एक है मुशारका। मुशारका है कि जिसमें दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट हो या दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट भी हो और वर्किंग भी हो, इसको मुशारका कहते हैं। लेकिन अगर एक तरफ से इन्वेस्टमेंट हो और दूसरी तरफ से वर्किंग हो तो ये इसको मुशारका नहीं कहते, उसको मुजारबा कहते हैं। ये फर्क है सिर्फ मुशारका और मुजारबा के अंदर। दोनों पार्टनरशिप है, मुशारका भी पार्टनरशिप है, मुजारबा भी पार्टनरशिप है। लेकिन मुशारका वो पार्टनरशिप है कि जिसमें दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, चाहे वर्किंग एक तरफ से ही क्यों ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से होना जरूरी है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट एक तरफ से होगी और दूसरी तरफ से वर्किंग होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मुजारबा कहेंगे। ठीक है, मुजारबा के हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन आगे आएगी। अहम शराइत ये है कि सरमाया नकद होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए। यानी जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो इन्वेस्टमेंट मैं अभी दूंगा, बाद की मैं नहीं रखूंगा कि जी मेरा आपकी इन्वेस्ट जो मैंने करनी है लाख रुपए, ये मुझ पर समझो उधार हो गया। नहीं, उधार नहीं हो गया। इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो अभी आपको कैश देना पड़ेगा। सरमाया नकद होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि सरमाया मालूम हो, इन्वेस्टमेंट मुझे मालूम होनी चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट है कितनी। ये नहीं होना चाहिए कि बस चल रही है इन्वेस्टमेंट, नहीं, थोड़ी सी इधर से उठा के लगा दी, थोड़ी ना मुझे पता है ना मेरे पार्टनर को पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। और ये हमें मालूम कहाँ पे जाके होता है कि जब डिस्प्यूट होता है, जब इख्तिलाफ होता है ना, तो फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट तो इतनी थी, वो कहेगा जी मेरी इन्वेस्टमेंट तो इतनी थी, अच्छा आपने तो इतना विड्रॉ कर लिया था, आपने तो इतना लॉस कर दिया था। तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, एक्यूरेट, कि इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है और आपकी कितनी है, और ये चीज जो है वो लिखी होनी चाहिए। तो सरमाया जो है वो मालूम होना चाहिए। फिर मैंने जिक्र किया कि प्रॉफिट की जो तकसीम है वो परसेंटेज के हिसाब से होगी
وہ آپ رقم خاص نہیں کر سکتے کہ جی 20,000 روپے مہینے کا آپ کو پروفٹ ملے گا یا لاکھ روپے آپ کو پروفٹ ملے گا. نہیں, پرسنٹیج. اور پرسنٹیج کس کا؟ پرسنٹیج جو ہے وہ ہم نے رکھنا ہے پروفٹ کا, اپنی انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج ذکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے ذکر نہیں کرنا کہ جی میری جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا 7% آپ مجھے پروفٹ ریٹرن کریں گے. نہیں, بلکہ میرا جو شیئر بنے گا پروفٹ کے اندر وہ 20% یا 30% جو بھی شیئر جو بھی پروفٹ آئے گا, میری انویسٹمنٹ کا 7% آپ مجھے دیں گے. یہ پروفٹ طے کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اور آفس اسٹینڈرڈس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, میں نے یہاں اس کو ذکر نہیں کر سکا. انہوں نے یہ بات ذکر کی ہوئی ہے مشارکہ کے اندر, یہ ڈیمریشن مشارکہ میں, کہ جی آپ کا جو پروفٹ ہے وہ جو پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ پروفٹ کا پرسنٹیج ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کے انویسٹمنٹ کا. آپ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہونا چاہیے. ہاں, پرسنٹیج آپ طے کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج کو دیکھتے ہوئے کہ میری ٹوٹل اس کاروبار کے اندر میری انویسٹمنٹ 20% ہے تو لہذا میرا پروفٹ بھی 20% ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہوں کہ میری انویسٹمنٹ لاکھ روپے ہے تو اس کا 7% مجھے پروفٹ چاہیے, یہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کرنے والے کی صورت میں وہ حرام نہیں ہو جائے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہوگا, لیکن بہرحال یہ طریقہ کار پروفٹ کی تقسیم کا نہیں ہے. خسارے کے حساب سے میں نے بتا دیا کہ ہر پارٹنر جو ہے اس کو اپنے حصے کی نسبت سے خسارہ جو لاس جو ہے اس کو اٹھانا پڑے گا. سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے.